113ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب بڑھئی نے شیر کو ایک صندوق کے اندر بند کر دیا اور شیر کو یقین ہو گیا کہ یہ وہی انسان ہے جس سے اس کے باپ اور ہاتف نے ڈرایا تھا، اور بطخ نے مورنی سے کہا کہ اب اسے بھی ڈر کے مارے اپنی جان کے لالے پڑ گئے، اور وہ ان سے ذرا دور ہٹ کر دیکھنے لگی کہ وہ اب شیر کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اس کے بعد بطخ نے مورنی کو بتایا کہ اے بہن، اب میں کیا دیکھتی ہوں کہ اس نے اس جگہ پر صندوق کے قریب ایک گڑھا کھودا اور صندوق کو اس گڑھے میں ڈال کر لکڑیاں جمع کیں اور اس میں آگ لگا دی۔ اے بہن، یہ دیکھ کر میں اور بھی ڈری، اور آج 2 روز ہوئے ہیں کہ انسان سے بھاگ رہی ہوں اور اس سے خائف ہوں۔ جب مورنی نے بطخ کی باتیں سنی تو اسے تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگی کہ اے بہن، اب تو انسان سے محفوظ ہے، کیونکہ ہم سمندر کے ایک جزیرے میں ہیں جہاں انسان کا گزر نہیں، لہٰذا جب تک خدا ہم سب کے لیے اور کوئی سبیل نہ نکال دے تو ہمارے پاس رہ۔ بطخ نے کہا کہ میں ڈرتی ہوں کہ کوئی حادثہ مجھ پر نہ گزرے، کیونکہ جو مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ مورنی نے کہا کہ ہمارے ساتھ رہو، اور جو ہمارا حال ہوگا وہی تیرا بھی ہوگا، اور اس نے اتنا اصرار کیا کہ وہ ٹھہر گئی اور کہنے لگی کہ اے میری بہن، تو جانتی ہے کہ مجھ میں صبر کا مادہ کتنا کم ہے، اگر تو یہاں نہ ہوتی تو میں ہرگز نہ ٹھہرتی۔ مورنی نے کہا کہ جو کچھ ماتھے پر لکھا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، جب ہماری موت آئے گی تو ہمیں کون بچائے گا؟ اس وقت تک کوئی نہیں مرتا جب تک کہ وہ اپنا دانہ پانی اور زندگی کے دن پورے نہ کر لے۔ وہ یہی باتیں کر رہی تھی کہ انہیں گرد اٹھتی دکھائی دی۔ یہ دیکھ کر بطخ نے ایک چیخ ماری اور سمندر میں کود پڑی اور کہنے لگی کہ الامان والحفیظ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ گرد پھٹی اور اس میں سے ایک ہرن نکلا۔ یہ دیکھ کر بطخ اور مورنی دونوں کو اطمینان ہوا، اور مورنی بطخ سے کہنے لگی کہ اے میری بہن، جس چیز کو دیکھ کر ہم ڈر گئے تھے وہ تو محض ایک ہرن ہے، دیکھ وہ ہماری طرف آ رہا ہے، اور ہمیں اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ہرن محض گھاس کھاتا ہے، اور جس طرح تو پرندے کی جنس سے ہے وہ چرندے کی جنس سے ہے، لہذا مطمئن ہو اور ڈر مت۔ مورنی ابھی بات ختم بھی نہ کرنے پائی تھی کہ ہرن ان کے پاس پہنچ گیا اور اسی درخت کے سائے میں ٹھہر گیا۔ جب اس کی نظر مورنی اور بطخ پر پڑی تو اس نے انہیں سلام کیا اور کہا کہ میں اس جزیرے میں آج ہی آیا ہوں، اور اس سے زیادہ شاداب میں نے کوئی اور جگہ نہیں دیکھی، اور نہ اس سے زیادہ خوبصورت رہنے کی جگہ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ آؤ ہم سب مل جل کر اور محبت کے ساتھ اس جزیرے میں رہیں۔ جب بطخ اور مورنی نے دیکھا کہ وہ محبت سے پیش آ رہا ہے تو وہ اس کے پاس آ گئی اور اس کے ساتھ رہنے لگیں، اور سب نے آپس میں اتفاق سے رہنے کی قسم کھائی۔ اب وہ ایک ساتھ رہنے اور باہم کھانے پینے لگے۔ وہ اسی طرح آرام سے کھاتے پیتے تھے کہ ایک دن ان کے پاس سے ایک کشتی گزری جو راہ بھول گئی تھی۔ اس نے ان کے قریب آ کر لنگر ڈالا، اور اس میں سے کچھ لوگ نکل کر ادھر ادھر پھیل گئے، اور انہوں نے دیکھا کہ ہرن اور مورنی اور بطخ ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر
وہ ان کی طرف بڑھے۔ جب مورنی کی نظر ان پر پڑی تو وہ ایک درخت پر چڑھ گئی اور ہرن جنگل میں بھاگ گیا، لیکن بطخ حیران و پریشان ہو کر رہ گئی۔ لوگوں نے اس کا پیچھا کیا اور بالآخر اس کو پکڑ لیا، اور بطخ نے چلا کر کہا کہ آخر تقدیر کے آگے میری کچھ نہ چلی، اور وہ لوگ اسے لے کر کشتی میں چلے گئے۔ جب مورنی نے بطخ کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگی کہ آفتیں ہر ایک کی گھات میں لگی ہوئی ہیں، اگر یہ کشتی نہ آتی تو مجھ میں اور اس بطخ میں کبھی جدائی نہ ہوتی، اس کا شمار بہترین دوستوں میں سے تھا۔ اب مورنی اڑ کر ہرن کے پاس گئی اور ہرن نے اس کو سلام کیا اور اس کی سلامتی پر مبارکباد دی اور بطخ کی خبر پوچھی۔ مورنی نے جواب دیا کہ دشمن اسے لے گیا ہے۔ یہ کہہ کر وہ بطخ کی جدائی میں رونے لگی اور ہرن بھی بے حد غم زدہ ہوا۔ اب وہ اس جگہ امن و امان سے رہنے لگے، مگر وہ بطخ کے فراق میں ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ ایک روز ہرن نے مورنی سے کہا کہ ہماری جدائی اور بطخ کے ہلاک ہونے کا سبب وہی لوگ ہیں جو کشتی سے اتر کر ہمارے پاس آئے تھے، لہذا ان سے خبردار اور خوف زدہ رہ اور انسان کے مکر و فریب سے بچتی رہ۔ مورنی نے کہا کہ مجھے اس بات کا پکا یقین ہے کہ محض خدا کی تسبیح چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ ماری گئی، اور میں اسے ہمیشہ کہتی تھی کہ تیرے تسبیح چھوڑ دینے کی وجہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، کیونکہ جتنی چیزیں خدا نے پیدا کی ہیں سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور جب تسبیح سے غافل ہو جاتی ہیں ان کی سزا ہلاکت ہے۔ جب ہرن نے مورنی کی باتیں سنی تو اس نے کہا کہ اللہ تجھے خوبصورت کرے، اور اس کے بعد وہ ہمیشہ خدا کی تسبیح کرتا اور ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہ چھوڑتا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرن کی تسبیح یہ ہے: پاک ہے وہ حاکم جو قوت اور حکومت والا ہے۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، ایک عابد کسی پہاڑ پر عبادت کیا کرتا تھا، اور اسی پہاڑ پر ایک جوڑا کبوتروں کا بھی رہتا تھا۔ یہ عابد اپنا کھانا 2 حصوں میں تقسیم کرتا، ایک اپنے لیے رکھتا اور دوسرا کبوتروں کے جوڑے کو دے دیتا۔ عابد نے ان کی نسل بڑھنے کی دعا مانگی اور ان کی نسل بڑھنے لگی، اور وہ تمام کے تمام کبوتر اسی پہاڑ پر رہتے جہاں وہ عابد رہتا تھا، اور کبھی ہجرت کر کے کہیں اور نہیں گئے۔ عابد کے ساتھ کبوتروں کے رہنے کی وجہ سے ان کی تسبیح کی افراد تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کبوتر اپنی تسبیح میں یہ کہتا ہے: پاک ہے مخلوق کا پیدا کرنے والا اور رزق تقسیم کرنے والا اور آسمانوں کو بنانے والا اور زمینوں کا بچھانے والا۔ یہ کبوتروں کا جوڑا اور ان کی اولاد نہایت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ عابد مر گیا اور کبوتر تتر بتر ہو گئے اور مختلف شہروں اور گاؤں اور پہاڑوں میں پھیل گئے۔ اس کے بعد شہرزاد نے کہنا شروع کیا کہ اے نیک بخت بادشاہ، کسی پہاڑ پر ایک چرواہا رہتا تھا جو بڑا دیندار اور دانش مند اور پرہیزگار تھا۔ اس کے پاس بھیڑیں تھیں جن کو وہ چراتا اور جن کے دودھ اور اون سے
وہ روزی کماتا تھا۔ جس پہاڑ پر یہ چرواہا رہتا تھا وہاں بہت سے درخت اور سبزہ زار تھے اور وہاں بہت سے درندے رہتے تھے، لیکن یہ درندے نہ اس چرواہے کو نقصان پہنچاتے اور نہ اس کے گلے کو، اور وہ اس پہاڑ پر اطمینان کی زندگی گزارتا تھا اور دنیا کی کوئی بات اسے تکلیف نہ دیتی تھی، کیونکہ وہ پارسائی اور عبادت میں لگا رہتا تھا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ عابد سخت بیمار پڑا اور پہاڑ کے ایک غار کے اندر جا بیٹھا۔ بھیڑیں دن کے وقت اپنی چراگاہوں میں جاتی اور رات کے وقت غار میں آ کر آرام کرتی۔ اب خدا کا یہ ارادہ ہوا کہ وہ اس چرواہے کی اطاعت اور صبر کا امتحان کرے، اور اس کام کے لیے اس نے ایک فرشتہ بھیجا جو ایک حسین عورت کی شکل میں اس کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جب چرواہے نے دیکھا کہ اس کے پاس ایک عورت بیٹھی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگا کہ اے عورت، تو کس غرض سے یہاں آئی ہے؟ نہ تو مجھے تیری ضرورت ہے اور نہ مجھ میں اور تجھ میں ایسے تعلقات ہیں جن کی بنا پر تو میرے پاس آ سکتی ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ اے انسان، تو دیکھتا نہیں کہ میں کیسی حسین و جمیل ہوں اور مردوں کو عورتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ کون سی چیز تجھے مجھ سے روک رہی ہے؟ حالانکہ میں تیرے قریب بیٹھی ہوں اور تیرے وصال کی طلبگار ہوں، میں تیری فرما بردار بن کر آئی ہوں اور تجھے کسی بات سے نہیں روکتی، اور نہ یہاں کوئی ہے جس سے ہمیں ڈر ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ جب تک تو اس پہاڑ پر رہے میں بھی تیرے ساتھ رہوں اور تیری رفاقت کروں، چونکہ اس وقت تجھے عورت کی خدمت کی ضرورت ہے، لہٰذا اس خدمت کے لیے میں اپنے آپ کو پیش کرتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ مباشرت کرے گا تو تیری بیماری دور ہو جائے گی اور تو تندرست ہو جائے گا، اور گزشتہ عمر میں جو تو نے عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کی ہے اس پر تو پشیمان ہوگا۔ میں تجھے نیک رائے دیتی ہوں، اسے مان جا اور میرے قریب آ۔ یہ سن کر چرواہے نے کہا کہ اے مکار اور دھوکے باز عورت، چل دور ہو، میں نہ تیری طرف مائل ہوں گا اور نہ تیرے پاس پھٹکوں گا، نہ مجھے تیرے قرب کی ضرورت ہے اور نہ تیرے وصال کی، کیونکہ جس شخص کی رغبت تیری طرف ہوئی آخرت اس کے ہاتھ سے نکل گئی، اور جو شخص آخرت سے رغبت رکھتا ہے وہ تجھ پر لعنت بھیجتا ہے۔ تو نے اگلوں اور پچھلوں سب کو مصیبت میں ڈال رکھا ہے۔ خدا اپنے بندوں کی طاق میں بیٹھا رہتا ہے، اور جو کوئی تیری صحبت میں مبتلا ہوتا ہے اس پر عذاب ڈھا دیتا ہے۔ عورت نے کہا کہ اے سچائی سے پھرنے والے اور سیدھے رستے سے گمراہ، اپنا منہ میری طرف پھیر اور میرے حسن کو دیکھ اور میرے قرب کو غنیمت جان، جیسے کہ تجھ سے پہلے بہت سے دانش مندوں اور عقل مندوں نے کیا۔ وہ تجھ سے زیادہ تجربہ کار تھے اور تجھ سے زیادہ سمجھدار، اور باوجود ان باتوں کے انہوں نے تیری طرح عورتوں کا لطف اٹھانے سے کنارہ کشی اختیار نہیں کی، بلکہ عورتوں کے جس قرب اور مباشرت سے تو بھاگتا ہے انہیں اس کی طرف رغبت تھی، اور اس سے نہ ان کے دین میں خلل پڑا اور نہ دنیا میں، لہذا اپنا ارادہ بدل دے تاکہ تیرا انجام اچھا ہو۔
چرواہے نے کہا کہ جو کچھ تو کہتی ہے مجھے منظور نہیں، بلکہ اس سے نفرت ہے، اور جن باتوں کا تو اظہار کرتی ہے میں ان کو ترک کر چکا ہوں۔ تو مکار اور دغا باز ہے، نہ تیری وفا کا اعتبار ہے اور نہ تیرے عہد و پیمان پر بھروسہ۔ تیری خوبصورتی کے نیچے کتنی برائیاں پوشیدہ ہیں، اور کتنے پارسا لوگوں کو تو نے مصیبت میں ڈال کر ان کی عاقبت تباہ و برباد کر دی۔ اے اپنے آپ کو بنا سنوار کر دوسروں کو خراب کرنے والی، دور ہو میرے پاس سے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے منہ کو اپنی عبا سے چھپا لیا اور اس کی طرف بالکل نہ دیکھا، اور اپنے رب کی یاد میں مشغول ہو گیا۔ جب فرشتے نے دیکھا کہ وہ کس خوبی سے خدا کی پرستش میں مشغول ہے تو وہ اس غار سے باہر آیا اور آسمان پر چلا گیا۔ اب شہرزاد کو صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔